Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids. बच्चों सीखे Islam for kids. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाम है Islam for kids. तेज आवाज में नाम बताना है। Islam for kids. यहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए वो नाम बताएंगे प्रोग्राम का। माइक उठाएं यहाँ पर सीधे हाथ पर। जी आप पहले अपना नाम बताएं माइक में। अब्दुल अहद है माशाअल्लाह। प्रोग्राम का नाम क्या है माइक में बताएं। इस्लाम फॉर किड्स। माशाअल्लाह। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इब्राहिम। प्रोग्राम का नाम क्या है? आर्ट फॉर किड्स। इस्लाम फॉर किड्स। क्या है? इस्लाम फॉर जी किड्स। इस्लाम फॉर किड्स प्रोग्राम शुरू हो चुका है। जल्दी जल्दी से स्क्रीन के करीब आ जाइए क्योंकि प्रोग्राम होता है बहुत ही प्यारा। ऐसा होता है प्यारा होता है प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा होता है, दिलचस्प होता है, अमेजिंग होता है। तो जल्दी जल्दी से स्क्रीन के करीब आ जाइए। हम आपसे एक सवाल भी करेंगे, उस सवाल का जवाब भी आप हमें कॉल्स के ज़रिए दीजिए। आज का सवाल जो किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन से किया जाएगा वो सवाल है कब्र में जो दो फरिश्ते सवाल पूछेंगे उनको क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? कब्र में जो दो फरिश्ते सवाल पूछेंगे उनको क्या कहते हैं? ये मेरा आज का सवाल है किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन से। जी इस्माइल भाई बताना चाह रहे हैं। मुनकिर नकीर देख लें। मुनकिर है मुनकर है? मुनकर नकीर है जी, मुनकर नकीर है। और कब्र में ये दो फरिश्ते सवालात करेंगे। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, आइए पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सेगमेंट का नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। Islam for kids, for kids. Islam for kids. जी प्यारे बच्चों पहला सेगमेंट शुरू हो चुका है। बड़ा ही प्यारा सेगमेंट का नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। सिर्फ उमर भाई बता रहे हैं और कोई नहीं बता रहा। सेगमेंट सारे का नाम है मिलकर बोले मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। जी अब कोई भी सवाल हो तो सबने मिलके बताना है। सेगमेंट का नाम क्या है? मदरसतुल ऑनलाइन। और प्रोग्राम का नाम है इस्लाम फॉर किड्स। पढ़ेंगे कारी साहब की तरफ और कारी साहब से इंशाल्लाह आज भी 5 मरहलों के ज़रिए हम कुरान पाक की एक बहुत प्यारी आयत को पढ़ना सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं प्यारे निहाल भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सबको भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा बड़ा ही प्यारा सेगमेंट मदरसतुल मदीना ऑनलाइन स्टार्ट हुआ चाहता है जो इस्लाम फॉर किड्स का ज़बरदस्त सेगमेंट है जिसमें कुरान पाक तजीद व किरात के मुताबिक पढ़ाया जाता है। क्यों ना हो ज़बरदस्त, क्यों ना हो अच्छा, क्यों ना हो इंटरेस्टिंग, क्योंकि कुरान पाक अल्लाह तबारक व ताला का कलाम है और इसको अच्छे अंदाज से पढ़ने का हुक्म है। और इसको अच्छे अंदाज से पढ़ने के लिए आपको रहना है हमारे साथ। जी हाँ यहाँ मौजूद बच्चे, जी बच्चों की आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। अच्छा दोबारा से हो जाए, ज़रा सब मिलकर बोलें हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? इस्लाम फॉर किड्स। और दोबारा ज़ोर से। इस्लाम फॉर किड्स। और हमारा सेगमेंट कौन सा है? मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। जरा जोश के साथ। मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। मदरसतुल मदीना ऑनलाइन स्टार्ट हुआ चाहता है। जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन करीब करीब आ जाइए और कुरान पाक पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए
تیار ہو جائیے. اور آج ہم نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 20 پڑھنی ہے اور توجہ رکھنا ہے. قرآن پاک کو جب پڑھنا ہے تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والوں کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اسے سکھائے. ارے قرآن کو سیکھنے والے سکھانے والے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ بہترین لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں. تو آئیے قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں, قرآن پاک پڑھ کر سکھانے والے بن جائیں. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے متعلق بھی حدیث پاک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات. جب قرآن پاک کا جو شخص ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے. اللہ اکبر. جو ایک مرتبہ ایک حرف پڑھتا ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو ہمیں کیا چاہیے, بار بار قرآن پاک کو بار بار پڑھتے رہیں, جب موقع ملے پڑھتے رہیں. فجر کے بعد, ظہر کے بعد, عصر کے بعد, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد. اب آپ کہیں گے کھیلنے کا ٹائم, بھائی کھیلنے کا بھی ٹائم ہے, ایسے تھوڑی ہے. آپ نے کھانا بھی تو کھاتے ہیں نا, کھانے کا ٹائم بھی نکالتے ہیں آپ, ایسے ہی ہے. کھیل کود کا ٹائم بھی نکالتے ہیں, مگر قرآن پاک پڑھنے کا بھی آپ کو ٹائم ہونا چاہیے. قرآن سے محبت کریں. قرآن پاک جب آپ بار بار دہرائیں گے نا, بار بار پڑھیں گے, تو یہ آپ کی زبان پر ایسا جاری ہو جائے گا کہ مزے کو بھی مزہ آئے گا. سبحان اللہ. جو بچے پڑھتے رہتے ہیں بہت پیارے انداز سے پڑھتے ہیں, بعض اتنا خوبصورت انداز ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے یہ پڑھتے رہیں اور سنتے رہیں ہم لوگ, ہے نا. بعض ایسے ہوتے ہیں قرآن پاک پڑھنے والے, اور بعض جو ہے جب اچھا انداز سے وہ سیکھ نہیں پاتے تو پھر وہ غلطیاں بہت زیادہ کرتے ہیں. تو قرآن پاک اچھے انداز سے پڑھنے کا حکم بھی ہے. اور کیسے پڑھنے کا حکم ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها, کہ قرآن پاک کو عربوں کے لب و لہجے اور ان کی آوازوں پر پڑھو. تو قرآن پاک جو ہے عربوں کے انداز میں پڑھنے کا حکم ہے, تو عربی زبان میں پڑھنے کا حکم ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے مرحلے کی طرف. پہلے مرحلے کا نام ہے توجہ کے ساتھ سننا. سب بولنا ہے. پہلا مرحلہ ہے توجہ کے ساتھ سننا. دوسرا مرحلہ ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا. تیسرا مرحلہ ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا. چوتھا مرحلہ ہے توجہ کے ساتھ سنانا. پانچواں مرحلہ ہے حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا. جی ہاں, یہاں موجود جو بچے ہیں, بڑے نعت خواں بچے ہیں, وہ حدر اور ترتیل کے ساتھ ہمارے ساتھ پڑھیں گے. اسماعیل بھائی ایسے ہی پڑھیں گے نا, آپ بھی اسماعیل بھائی بھی پڑھیں گے, اور ہمارے غلام طہا بھائی بھی پڑھیں گے, عبید بھائی بھی پڑھیں گے, کوشش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے مرحلے کی طرف. اس آیت کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں, مدرسۃ المدینہ آن لائن اسلام فار کڈس کا پہلا سیگمنٹ ہے, اور اس کا پہلا مرحلہ توجہ کے ساتھ سننا. توجہ کے ساتھ سننے میں ہم ہو چکے ہیں کامیاب. اب بڑھیں گے توجہ کے ساتھ سمجھنے کی طرف, اور یہ ہمارا اگلا مرحلہ ہوگا. لیکن اس سے پہلے سوال دہرا دیتے ہیں. سوال ہے, قبر میں جو 2 فرشتے سوال پوچھیں گے ان کو کیا کہتے ہیں؟ قبر میں جو 2 فرشتے سوال پوچھیں گے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب بڑھتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف. تو آپ نے اگلے مرحلے کے لیے تیار ہو جانا ہے. توجہ ہے جی. یہاں موجود بچوں کی بھی توجہ ادھر ہونی چاہیے, اور مدنی چینل آپ کی مدنی چینل کے ناظرین آپ کی بھی توجہ جو ہے کہاں ہونی چاہیے؟ ہماری طرف. اگر آپ کی توجہ ادھر ادھر ہوگی تو آپ بھی نہیں سمجھ پائیں گے, اور یہاں موجود بچوں کی بھی توجہ اگر ادھر ادھر ہوگی تو آپ کو بھی سمجھنے میں پریشانی ہو سکتی ہے. تو توجہ رکھنا ہے, ہم نے اس کو سمجھنا بھی ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنا بھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. وجاء من
المدینۃ رجل يسعى عمیر بھائی رجول نہیں ہے رجل، را پر زبر ہے دوبارہ، اور رک بھی گئے تھے، رکنا نہیں ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے بھی مل کر پڑھنا ہے، آگے پیچھے نہیں ہونا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی۔ ماشاء اللہ، اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی، ابھی وہ انداز جو ہونا چاہیے ابھی نہیں ہوا، کوشش کرتے رہیں گے تو آگے بڑھتے رہیں گے۔ من جدہ، زور سے بولیں، من جدہ، من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اس کو سمجھنے کی طرف۔ واو اس آیت کا پہلا حرف ہے واو۔ اب واو کو کیسے ادا کرتے ہیں، مخرج کیا ہے، کون بتائے گا؟ واو کا مخرج ابراہیم کو بھی یاد نہیں ہے جی، بڑے بچوں کو یاد ہے؟ عمیر بھائی آپ بتا دیں۔ ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے۔ کون سے حروف سے؟ حروف حروف لہویہ، نہیں، حروف کوئی نہ کوئی بولتے رہیں، کوئی تو ہوگا درست۔ صفیریہ، وہ بھی نہیں، حروف اس میں شین بھی آتا ہے۔ شجریہ، وہ بھی نہیں، ایک اور بھی ہے، حروف شفویہ۔ حروف شفویہ، اور آخر آپ پہنچ گئے۔ ماشاءاللہ، تھوڑا دیر لگائی پر آپ پہنچ گئے۔ حروف شفویہ میں واو ہے نا؟ حروف شفویہ کتنے عمیر بھائی؟ حروف شفویہ 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں؟ 3، درمیان والا 5، 4۔ اچھا، درمیان والا 5 ہے یا 4؟ آپ 5 کی طرف کیوں گئے؟ میں نے کہا درمیان والا، تو درمیان والا 3 اور 5 کے درمیان کیا ہے؟ 4 ہوتا ہے نا؟ تو آپ نے 5 کہا، پہلے 3 کہا، پھر 3 سے آپ 5 پہ گئے، پھر 4 پہ آئے، آخر کوئی تو درست ہوگا نا؟ تو کون سا ہم درست مانیں، 3 یا 5 یا 4؟ 4، کون سے؟ اب یہ بھی بتانا پڑے گا آپ کو، 4 کون سے؟ 4 واو واو پہلے ہی واو چلے، اور شین، شین کہاں سے آگے؟ میم، میم واو تو ہو گیا نا؟ ہو گیا۔ میں بتا دوں یا کوئی اور بتائیں گے؟ اسماعیل بھائی آپ بتائیں گے، اسماعیل بھائی بتائیں، اسماعیل بھائی بتائیے۔ با فا میم واو۔ با فا میم واو، اسماعیل بھائی نے جواب درست دے دیا ہے۔ عمیر بھائی اب یاد رہیں گے حروف شفویہ کتنے؟ 4، کون سے؟ با فا میم واو۔ اب تو یاد آ گیا آپ کو، ماشاءاللہ جی۔ آگے بڑھتے ہیں، جیم کا مخرج بتانے جا رہے ہیں، کون؟ عبید بھائی بتائیے۔ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے۔ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں، 3 حرف ادا ہوتے ہیں، کون سے؟ جیم، شین، یا، ان کو حروف شجریہ کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے درست جواب دے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ مدنی رضا آپ کو یاد تھا؟ نہیں یاد؟ آپ کو یاد ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ شایان۔ مائک میں بولے، مائک میں۔ شایان آپ کو یاد نہیں ہے جیم کا مخرج؟ اچھا آپ کو یاد ہے ابراہیم؟ آپ کو بھی یاد نہیں؟ چلیں ابھی یاد کرنا ہے، ابھی یاد ہو گیا آپ کو؟ جیم کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کے درمیان اور اوپر تالو کے درمیان سے۔ اب تو یاد ہو گیا؟ نہیں ہوا ابھی بھی یاد نہیں ہوا؟ پکا؟ صحیح بتائیں۔ اچھا چلو، با کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ با کا بھی نہیں پتا؟ جی کون بتائے گا؟ آگے چلتے ہیں ہم، یہ بتائیے مد کون سی ہے؟ مد کون سی ہے؟ مد بتانے جا رہے ہیں آپ کو۔ مدنی رضا کو یاد ہے؟ جی مدنی رضا بتائیے کون سی مد ہے؟ مد متصل۔ مد متصل ہے، سوچ لیں۔ اچھا مد متصل کیوں ہے یہ پتہ ہے؟ یہ نہیں پتا؟ عمیر بھائی بتا دیں، عمیر بھائی بتائیں کیوں؟ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں تو مد متصل ہوگا۔ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، پکا؟ جی پکا؟ مد منفصل ہے؟ جی، مد متصل۔ منفصل تو نہیں ہے نا؟ متصل ہے۔ اچھا متصل یعنی ملا ہوا، جی منفصل جدا۔ کس سے متصل؟ کیا کس سے متصل ہے؟ حمزہ عرف مدہ سے متصل ہے، حمزہ عرف مدہ سے متصل ہے، ملا ہوا ہے، پکا؟ مد متصل کتنا کھینچ کے پڑھتے ہیں؟ 1، 2 یا 2.5 الف، 1، 2، 2.5 الف، ایک تو کم سے کم 1 الف۔
मद्दे मुत्तसिल को एक अलिफ नहीं खींचते भाई। 2.5 अलिफ। हाँ कौन बताएंगे? आप बताएंगे, चले आप बताएं। 4 से 5 अलिफ। 4 से 5 अलिफ, ये तो बहुत ज़्यादा चले गए जी। गुलाम ताहा भाई बताएंगे, गुलाम ताहा भाई को दीजिएगा। 2 या 2.5 अलिफ। 2 या 2.5 अलिफ। 2-2.5 अलिफ कितना होता है ये भी बताइए। गुलाम ताहा कितना होता है? चले उबैद भाई आप बता दें। 3 या 4 हरकत के बराबर। 2 अलिफ तो 4 रकात हुआ है, ये 3 वाला कहाँ गया? 2 या 2.5 अलिफ। 2.5 तो फिर 5 हो गया, कितना करें? 3 कहाँ आया? 1.5 अलिफ तो था ही नहीं, 1.5 अलिफ नहीं था ना। 2-2.5 अलिफ, 2-2.5 अलिफ यानी 4 या 4 हरकत के बराबर। 4 या 5 हरकत। 3 या 4। 4 या 5 प्यारे बच्चे, 4 या 5। अच्छा 2 अलिफ कितने हो गए? 1 अलिफ कितना होता है? 2 2 हरकत के बराबर। अच्छा 2 अलिफ कितने हरकत के बराबर हुए? 4। और 2.5 अलिफ कितने हरकत के बराबर हुए? 5। 2 के बाद 2.5 आधा, 5 हो गया। आपको याद आ गया। अब 3 तो नहीं ना, 4 या 5 बोलिए भाई। 4 या 5 हरकत। 2 अलिफ या 2.5 अलिफ यानी 4 या 5 हरकत के बराबर खींच कर अदा करेंगे। अब उबैद भाई ने दुरुस्त कर लिया है, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। आमीन। कहिए आमीन, बुलंद आवाज से आमीन। आमीन। या माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। नून साकिन के कायदों में से कायदा है, कौन बताएंगे इस कायदे को? मदनी रजा आपको याद है, बता दीजिए। इजहार। कौन सा इजहार प्यारे बच्चे? गुन्ने, बगैर गुन्ने वाला। बगैर गुनने वाला इजहार। क्या बात है भाई, इजहार सही का है कि इजहार बगैर गुनने वाला, गुन्ना नहीं करेंगे। अच्छा ये इसका और थोड़ी वजाहत उमर भाई आप करेंगे? हम आपसे पूछ लें, कुछ और किसी और से भी पूछ लेना। आप ही हाथ खड़ा करते हैं, चले हम थोड़ा किसी और से पूछते हैं। इस्माइल भाई आप बताइए, फिर आपकी तरफ आते हैं। अगर उन्होंने नहीं बताया तो फिर आपसे पूछते हैं। पूरी वजाहत करें। पूरी वजाहत करें ना। नून साकिन और तनवीन के बाद हुर्फ इख्फा में से हमजा आ रहा है, इसलिए इख्फा में से हमजा है, हुर्फ हलकी में से, हुर्फ हल्की में से। पक्का याद सोच जी लें। जी जी अच्छा हमजा आ रहा है, इसकी वजह से इजहार होगा, या गुन्ना नहीं करेंगे। अच्छा इजहार शफवी होगा, इजहार हल्की होगा, इजहार मुतलक होगा, ये क्या हो? इजहार का इजहार हल्की। इजहार हल्की होगा प्यारे बच्चे। अब याद हो गया। मदनी रज़ा कौन सा है ये इजहार? इजहार हल्की। माइक में बोले इजहार हल्की। इजहार हल्की। इजहार हल्की होगा। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। इस्माइल भाई आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए, अलिफ या हमजा कौन बताएगा? छोटे बच्चों में से कोई बताए। इब्राहिम आपको याद नहीं है? बताइए छोटे, आप क्या नाम है? माइक दे इनको, माइक दे। सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है, ठीक है? हमजा। हमजा, ये अलिफ नहीं है। अच्छा अलिफ है या हमजा? अलिफ। अच्छा अभी आप कह रहे थे हमजा है, अब कह रहे हैं अलिफ है। सोच लें अलिफ है या हमजा। जो आपको याद है ना वो बताएं। अलिफ है हमजा है? अलिफ। अलिफ है, देख लें। इब्राहिम आप क्या कहते हैं, आप बताएं। हमजा। हमजा है। अच्छा हमजा क्यों है इब्राहिम, ये बताइए। नहीं पता? ये नहीं पता, कौन बताएगा? छोटे बच्चों में से किसी को याद नहीं आ रहा? उमेर भाई आपको याद है? ये तो इजी सवाल है, आपसे इजी सवाल के मुश्किल पूछेंगे ना आपसे। तो कोई मुश्किल सवाल होना चाहिए आपसे, या इजी सवाल होना चाहिए? मुश्किल होना चाहिए ना। तो ये सवाल हम पूछे शाहजेब साहिब भाई से पूछ लें। शाहजेब भाई बताइए, ये अलिफ है या हमजा? माइक में बताना है। हमजा। अच्छा ये हमजा क्यों है? जी अलिफ के ऊपर जी कोई हरकत आ जाए तो हमजा कहते हैं। जी हाँ, अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश में से कोई भी हरकत आ जाए, ऊपर या नीचे, ज़ेर नीचे होता है, ज़बर और पेश ऊपर होता है। तो प्यारे बच्चों याद रखना है, ज़बर और ज़ेर पेश में से कोई भी हरकत आ जाए, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश में कोई हरकत आ जाए, या खड़ी हरकत आ जाए, या जज़म आ जाए, छोटी सी दाल जो होती है जज़म, तो वो अलिफ हमेशा हमजा बन जाता है। माशाअल्लाह। उमेर भाई यही है ना? ऐसे ही कह रहे थे, आप भी यही कहना चाह रहे थे? देख लें, हमने पूछ लिया। ये ईजी है ना? ये तो ईजी है, मुश्किल है? इजी है ना। तो अब आपसे मुश्किल सवाल करते हैं। ये बताइए कौफ का मखरज क्या है? कौफ में क्या होगा? कौन बताएगा? कौफ का मखरज आपने ही हाथ खड़ा किया, वो माशाल्लाह आपको याद है। सोच लें, कौफ का मखरज बताना है और कौफ में क्या हो रहा है। कौफ कौन से हरूफ से ताल्लुक़ रखता है, सारा बता देंगे। चलिए बताइए।
یہ حرف لہویہ لہویہ. اور اب مخرج کیا ہے اس کا؟ مخرج تو بتائیں. مخرج ہے زبان کے درمیان اور تالو کے سخت نہیں نرم حصے سے. زبان کا درمیان لگائیں گے یا سرا لگائیں گے سرا یا جڑ لگائیں گے؟ سرا سرا نہیں، جواب غلط ہو رہا ہے. درمیان بھی نہیں لگائیں گے، سرا بھی نہیں لگائیں گے. اب بچی کیا؟ جڑ. جڑ جڑ کنارے بھی تو ہوتے ہیں، کنارے بھی نہیں لگائیں گے، جڑ جڑ لگائیں گے. اچھا جڑ کہاں لگائیں؟ سخت حصے سے نرم حصے سے؟ نرم حصے سے. سوچ رہے ابھی آپ نے سخت کہا تھا، نرم سے. جی زبان کی جڑ جو ہے نرم حصے سے لگائیں. جی. کہاں نرم حصہ؟ کون سا؟ تالو کا؟ کہاں؟ تالو کا. تالو کے نرم حصے سے لگائیں. اچھا نرم حصہ کہاں ہوتا ہے آپ کو علم میں ہے؟ ایک کہاں پر بتائیں. یہاں. یہ تالو کہاں ہوتا ہے؟ یہ تو تالو نہیں ہے، تو ہونٹ ہے پیارے بچے. یہ ہونٹوں کا نرم حصہ آپ کہہ رہے ہیں. تالو بھائی، تالو تو حلق کے اندر ہوتا ہے نا، منہ کے اندر حلق ہوتا ہے اور حلق میں تالو ہوتا ہے. اچھا آپ نے کبھی منہ کھول کے آئینے میں دیکھے منہ کھول کے زور سے، تو آپ کو حلق میں ایک گوشت کا ٹکڑا بھی لٹکتا ہوا نظر آئے گا. اس کو کہتے ہیں اردو میں کوا اور عربی میں کہتے ہیں لہات. اسی لیے ان کو کہتے ہیں حروف لہویہ یا حروف لہاتیہ، کیونکہ یہ اس کے قریب سے نکلتے ہیں. تو ابھی آپ کو یاد آ گیا زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ قاف کا مخرج ہے. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. اور قاف حروف لہویہ میں سے، حروف لاتیہ میں سے ہے، اور قاف حروف لہدیہ حروف اس کے علاوہ حروف مستعلیہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. نہال بھائی کی طرف سے بھی جواب آ گیا تھا. حروف مستعلیہ میں سے. حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7. مل کر بولیں کتنے ہیں؟ 7. کون کون سے؟ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. 7 ہے نا. تو 7 حروف حروف مستعلیہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہر حالت میں پر پڑے جاتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اچھا قاف میں ایک اور بھی چیز ہو رہی ہے، وہ کیا ہو رہا ہے؟ قلقلہ. قلقلہ. کیا کہتے ہیں؟ مدنی صاحب بتائیے کیا ہو رہا ہے؟ مائک میں بولے. قلقلہ اچھا قلقلہ کی معنی کیا ہے؟ جنبش اور حرکت کے. جنبش اور حرکت. جنبش اور حرکت کیا ہوتی ہے؟ یعنی آواز کا آواز روک کر سانس لے. آواز لوٹ کر آتی ہے. لوٹ کر آنا، آواز کا لوٹنا. تو ماشاءاللہ آواز کا لوٹنا ہی کہا، کچھ اور کہا آپ نے؟ آواز لوٹ کر آتی ہے نا، واپس آتی ہے لوٹ کر، پلٹ کر آتی ہے نا. کیسے آتی ہے؟ اقو. کیسے آواز آتی ہے؟ اقو. اب یہاں پر بھی آواز کیا آئے گی؟ اقو صل مدینتی. صل مدینتی. بلند آواز سے. اقو صل مدینتی. اقو صل مدینتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. صاد. صاد کا مخرج بتانے جا رہے ہیں. کون مخرج بتائیں گے؟ عمیر بھائی سوچ لیں، بڑا مشکل مخرج ہے. آپ نے ہاتھ کھڑا کیا آدھا، اس کا مطلب ہے جواب بھی آدھا ہے. پورا ہوتا تو آپ کا جواب ہوتا کیا؟ پورا. سوچ لیں. اور کوئی؟ دونوں دانتوں. عمیر بھائی کا ہاتھ اونچا چلا گیا ہے. جی بتانے جا رہے ہیں عمیر بھائی، بتائیے. کی نوک اور دونوں دانتوں کے درمیان والے حصے سے. اندرونی کنارے سے کہیں یا درمیان والے؟ اندرونی کنارے سے. اندرونی کنارے سے زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں پیارے بچے؟ 3. کون کون سے؟ زا، سین، صاد. اور آپ نے جواب درست دے دیا ہے. ان کو کیا کہتے ہیں یہ بھی بتائیے. حروف صفیریہ اور لحد. یہ تو صفت کے لحاظ سے ہو گئے. مخرج کے لحاظ سے حروف صفیریہ. اچھا پہلے مخرج ہوتا ہے صفت ہوتی ہے؟ کون بتائے گا؟ عبید بھائی دکھائیے. عبید بھائی کو. عبید بھائی بتانا چاہ رہے ہیں. پہلے مخرج ہوتی. پہلے مخرج ہوتا ہے. مخرج کیا ہوتا ہے؟ حرف کے نکلنے کی جگہ. حرف کے نکلنے کی جگہ. تو پہلے تو مخرج ہوگا نا، پہلے تو حرف نکلے گا پیارے بچوں. اس کے بعد اس کے اندر جو صفات ہوتی ہیں وہ بعد میں آتی ہیں. تو پہلے حرف کا مخرج. اب مخرج پتہ چلا قاف. اب قاف میں جو صفات ہیں وہ ادا ہوں گی. ٹھیک ہے. تو کیا پہلے مخرج کے لحاظ سے یا صفت کے لحاظ سے؟ مخرج کے لحاظ سے. مخرج کے لحاظ سے. اب کیا ہے یہ بتائیے. مخرج کے لحاظ سے. عبید بھائی کو یاد ہے؟ بتائیے عبید بھائی. حروف اصلیہ. حروف اصلیہ. اصلۃ اللسان، زبان کی بالکل باریک نوک.
असलतुन किस को कहते हैं? असलतुन, अल असला, ज़बान की बारीक नोक को कहते हैं असलतु। तो असलतुल लिसान, ज़बान की बिल्कुल बारीक नोक। तो प्यारे बच्चों याद रखना है हुरूफ असलिया कितने हैं? कौन कौन से? ज़ा, सीन, सौद। जवाब दुरुस्त हो गया है। आगे बढ़ते हैं। सौद को लाम से मिलाएंगे और लाम को थोड़ा हिलाएंगे या ज़्यादा? कौन बताएगा? पूछते हैं छोटे बच्चों में से। छोटे बच्चे बताएंगे। मदनी रज़ा कितना हिलाएंगे? माइक में बोले पर। थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे या ज़्यादा? इब्राहिम क्या कह रहे हैं आप? थोड़ा थोड़ा। कितना? बिल्कुल थोड़ा सा। सॉल सॉल। तो हिलाया तो नहीं आपने? सॉल मदीनती। अक़सल मदीनती। अच्छा, ये हुर्फ़ क़लक़ला को हिलाते हैं या गैर क़लक़ला को भी हिलाते हैं? हुर्फ़ क़लक़ला को। ये तो सॉल लाम तो हुर्फ़ क़लक़ला में नहीं है। अच्छा चले, ये कौन बताएगा? हम पूछ लें उबैद भाई से। उमेर भाई बताने चाह रहे हैं। सारा आप जवाब देंगे, ऐसे नहीं करो यार। अच्छा जी, चले उमेर भाई आप बताएं। थोड़ा सा भी नहीं लाएंगे क्योंकि उर्फ़े कलकला के अलावा कोई भी हर्फ को नहीं लाएंगे, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा हिल रहे हैं। अच्छा, आप हिल रहे हैं और कलकला के अलावा नहीं हिलाना, मगर आप हिल रहे हैं। अब आप तो नहीं हिल रहे ना? पक्का देख लें, हिलना नहीं है आपने। अब आप वो हुरूफ बता रहे हैं जिनको हिलाना नहीं होता। अब आप बग़ैर हिले बताएं कि लाम को हिलाएंगे या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी नहीं हिलाएंगे, पक्का। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, याद रखना है हुर्फ़ क़लक़ला के अलावा कोई भी हर्फ हिलाने का नहीं होता। बाद बच्चे क्या करते हैं? अक़सल मदीनती, यानी क़ाफ को भी हिला दिया और लाम को भी हिला दिया। ऐसे ही उमेर भाई? तो ये गलत करते हैं। तो क़ाफ को हिलाना, हुर्फ़ क़लक़ला को हिलाते हैं, जुम्बिश हरकत होती है, आवाज़ लौट कर आती है। दीगर हुरूफ को नहीं हिलाना। मद नज़ा पता चल गया? हिलाएंगे नहीं हिलाएंगे? माइक में बोले। नहीं नहीं हिलाएंगे। इब्राहिम हिलाएंगे नहीं हिलाएंगे? प्यारे बच्चे नहीं पक्का? अब याद रहेगा आपको कि उर्फ़ क़लक़ला को हिलाना है, इसके अलावा किसी को भी नहीं हिलाना। किसी हर्फ को भी, कोई साकिन हर्फ आए उसको नहीं हिलाते। आगे बढ़ते हैं। मीम का मखरज किसको याद है? मीम। देखें, मीम, मीम। गुलाम था, आपको याद है? मीम। शाहज़ेब भाई को ही पता होगा। मीम, देखें, मीम। होठों के खुश किस्से से। दोनों होठों के खुश किस्से से जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। और दाल का मखरज कौन बताने जा रहे हैं? दाल का मखरज थोड़ा मुश्किल है। अरे बहुत इजी है, जिसको याद है उसके लिए इजी है और जिसको याद नहीं उसके लिए मुश्किल है। उमेर भाई क्या कह रहे हैं? आज तो आप जो है क्या कहें कि आप जो है पूरी आज की टीम में, पूरे प्रोग्राम में आप ही सारे जवाबात दे रहे हैं। देख लें क्या बात है, कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा। आप कह रहे हैं मैं ही बताऊंगा, हैं? याद करके आए, मेहनत करके आए माशाल्लाह। देखो प्यारे बच्चों, आपने भी सबने मेहनत करनी है। चले भाई, उमेर भाई बता दे। ज़बान के दरमियान सारा आपको सारे दरमियान याद रहता है, क्या बात है। सारे हुरूफ दरमियान से क्यों कहते हैं आप? पहले स्टार्ट ज़बान के दरमियान से करते हैं। ज़बान की नोक नहीं। ये अच्छा, ज़बान का दरमियान में कोई ख़ास खासियत है? ज़बान का दरमियान कोई खासियत होता है? हो सकता है कोई इसमें खासियत हो। अच्छा आप बताइए। ज़बान के दरमियान और फिर दरमियान, दांतों की जड़ से अदा होता है। फिर ज़बान का दरमियान। यही है ज़बान का दरमियान नहीं प्यारे बच्चे, सिरा या सिरा। ज़बान का सिरा। सोच ले, दरमियान या सिरा सिरा या जड़? सिरा। सिरा, पक्का याद रख लें। कितने हुरूफ अदा होते? 4, 5 या 3? 3। अभी तो 4 कहा आपने, फिर 3 कह रहे। सोच लें 3 या 2? कितने हुरूफ? 3 हुरूफ हैं। आपने इशारा 5 का किया। 3। हाथ से इशारा कितने का किया था? 3। अच्छा 3, ऐसे 3। अच्छा 3 कौन कौन से बताइए? ता, जाल, ज़ो। ये आपने ता के साथ जाल और ज़ा कैसे मिला दिए? ये तो आप दूसरे हुरूफ की तरफ भी चले गए। ऐसे ही इस्माइल भाई। अच्छा इस्माइल भाई आपको याद है? बताएं कौन से हैं? आपका जवाब गलत हो गया। उमेर भाई का जवाब
غلط ہو گیا ہو ہے. گیا. آپ نے مخرج صحیح بتا دیا مگر حروف غلط بتا دیے. چلے آپ سنیں. تا دال طو. تا دال تھو. یہ تھو کیا تھا؟ اچھا اسماعیل بھائی یہ تھو کیا ہے؟ نکل گیا ویسے طو ہے یہ تو ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو. اچھا اس کو بعض بچے بڑے بھی پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا پڑھتے ہیں؟ طان الرجیم. اسی طرح پڑھتے ہیں والسماء والطارق. ارے بھائی پیارے بچوں یہ ایسے نہیں پڑھنے کا ہوتا. اچھا اسی طرح پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. یہ تو ہوتا ہے. کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم والسماء والطارق. ٹھیک ہے یاد رہے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم روزانہ پڑھتے ہیں. اب تو آپ کو سیکھ لینا چاہیے کہ آپ نے تھا نہیں پڑھنا. یہ تو ہوتا ہے. کلکلا ہوگا. جب کلکلا کی آواز آئے گی کیسے ہوگی؟ اطو. کیسی؟ اطو 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 اطو. اطو محیط. محیط. آتا ہے نا. دیکھیں درست ہو گیا ماشاءاللہ. اسماعیل بھائی کتنے حروف ہیں؟ اب درست کریں. 3. کون کون سے؟ تا دال طو. ماشاءاللہ آپ نے جواب درست دے دیا اور آپ نے صحیح صحیح ادا بھی کر لیے. حروفے یہ ان کو حروفے کیا کہتے ہیں؟ حروفے بتائیے. لطعیہ. لام سے؟ نطعیہ. نون سے؟ حروفے نطعیہ. لطعیہ. ماشاءاللہ اور آپ نے جواب درست دے دیا ماشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. یہاں مدینتی. اچھا اب من اقصى المدینتی نون کا بھی مخرج ہے. اچھا یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی. یا مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ یا مدہ. ماشاءاللہ. اور آگے بڑھتے ہیں. را پر زبر آنے کی وجہ سے را ہو جائے گا اور جیم پر پیش ہے. اس کو اور گول کر کے ادا کرنا ہے. اور یہاں تنوین کے بعد آ گیا یا. کون سا قاعدہ؟ تنوین کے بعد ہے یا. اور کون سا قاعدہ؟ ماشاءاللہ چھوٹے بچے نے بھی ہاتھ کھڑا کیا ہے. عمیر بھائی بھی بتانا چاہ رہے ہیں. اسماعیل بھائی بھی بتانا چاہ رہے ہیں. ہم پوچھتے ہیں مدنی رضا سے. بتائیے ادغام. کون سا ادغام پیارے بچے؟ گننے والا. غننے والا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام. یلملون. ادغام یرملون. مال غنہ بلا غنہ. مال گننا. مال غنہ. اور آپ نے جواب درست دے دیا ہے مدنی رضا نے. ماشاءاللہ بارک اللہ. کہیں آمین. آمین. مائک میں کہیں آمین. آمین. میں نے آپ کو دعا دی نا. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. کیا کہیں پھر دوبارہ کہیں آمین. آمین. اردو میں کہے کوئی یا عربی میں کہے تو پھر فوراً کیا کہنا چاہیے؟ آمین. ماشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. سین کو ہلانا نہیں ہے. سین کی ادائیگی کا مقام بتا چکے ہیں عمیر بھائی. زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے یعنی نیچے والے دانت اور اوپر والے دانت کا کچھ اتصال ہوتا ہے, کچھ ملنا ہوتا ہے. جی ہاں. اور عین کا مخرج کون بتائیں گے؟ عین. یہ تو بتا دو ابراہیم, آپ بتا دو. یا آپ کیا نام ہے چھوٹے بچے پیارے 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 بچے پہلے والے کیا نام ہے؟ مائک لے مائک لے. احد. عبد الاحد. عبد الاحد. پیارے بچے عین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ عین. اچھا حلق سے ادا ہوتا ہے. حلق کے کون سے حصے سے ادا ہوتا ہے؟ مائک اپنے پاس کریں. حلق کے درمیان والے سے یا نیچے والے سے یا اوپر والے سے؟ درمیان سے یا اوپر سے یا نیچے سے؟ نیچے سے, درمیان سے یا اوپر سے؟ کس کو یاد ہے؟ چلیں عبید بھائی آپ بتا دیں. حلق کے درمیان والے سے. کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ عین ہا. عین اور ہا 2 حروف ادا ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. حروف حلقی کتنے ہیں عبید بھائی بتائیے؟ حروف حلقی 6. کون کون سے؟ حمزہ ہا, عین ہا, غین خا. اور آپ نے جواب درست دے دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. پڑھتے بھی ہیں اور پھر ساتھ میں قواعد بھی سیکھتے ہیں. قال یا قوم اتبعوا المرسلین. 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 عمیر بھائی توجہ کہیں اور چلی جاتی ہے. کیا ہے؟ قال یا قوم اتبعوا المرسلین. اچھا تھوڑا سا دیال میں پیچھے ہو جائیے گا. چلیں. قال یا قوم اتبعوا المرسلین. قال یا قوم
माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी आपको नज़र आ रहा है? सही है। नेक्स्ट टाइम थोड़ा चेंज करवा देंगे आपकी जगह ताकि आपको बोर्ड नज़र आए। सही है। चलिए अब बढ़ते हैं इसके कवायद की तरफ। क़ाला क़ाफ मोटा अदा करेंगे और ये अलिफ बताएं, कौन बताएगा कि अलिफ मोटा होगा या बारीक? बताएंगे कौन? इब्राहिम बताएंगे। इब्राहिम बताइए। बारिक। बारीक होगा और आपका जवाब गलत हो गया प्यारे बच्चे। मदनी रजा बताएंगे। बताएं मोटा। क्यों मोटा होगा? मोटा आपका जवाब दुरुस्त हुआ, क्यों होगा ये भी बताइए। अलिफ से पहले काफ है। कॉफ मोटे हरूफ में से है। जब अलिफ से पहले मोटे हरूफ आ जाए, मुस्तालिया हरूफ आ जाए तो अलिफ भी मोटा हो जाएगा, और जब अलिफ से पहले बारीक हरूफ आएंगे तो अलिफ भी बारीक हो। इब्राहिम प्यारे बच्चे याद रहेगा अभी? जी आगे बढ़ते हैं। लाम का मखरज याद है किसको? बताइए किसको याद है? मेहर भाई आप ही हाथ खड़ा कर रहे हैं, देख लें, सोच ले भाई। अभी मैं सोच समझ के हाथ खड़ा करना है, गलती नहीं करनी, गलती की गुंजाइश नहीं है बाप के। ठीक है बताइए। जबान के दरमियान और दांत ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है। अच्छा ये आप सारे ज़बान के दरमियान से बताते, शुरू आप यहीं से करते, कोई इसमें ख़ास बात है? प्यारे बच्चे क्या ज़बान के दरमियान में कौन सी ख़ास बात है कि सारे हरूफ आप वहाँ लेके जाते हैं, फिर उसके बाद आप कहीं और जाते हैं? अब सोचे, दरमियान भी नहीं है। चले मैं बताता हूँ, दरमियान भी नहीं है, जड़ भी नहीं है, सिरा 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 और इसके साथ किनारे, किनारे ज़बान के किनारे और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है। ज़बान के किनारे और दाहिक से सनाया तक के मसूड़ों से अदा होता है लाम। याद रहेगा, ज़बान का किनारा जब दाहिक से सनाया तक के मसूड़ों से लगता है तो प्यारे बच्चों अदा होता है लाम। और आगे बढ़ते हैं। अब याद रहेगा उमेर भाई, गलती नहीं करनी। अब सारे ज़बान के दरमियान से नहीं होते, नहीं होते। सारे ज़बान के दरमियान से कैसे होंगे? अच्छा कितने ज़बान के दरमियान से कितने हरूफ निकलते याद है? एक तो ये रहे ना, ये था ना, जीम, हाँ जीम, दाल, जीम दाल भी दाल तो नहीं आता होता। दाल नहीं, ये होता है, ये होता है, ये वाला या और एक और मीम, ये इसके ऊपर अगर तीन नुक्ते आ जाएं तो शीन, शीन, जीम शीन या, जिम शीन या, जीम शीन या याद रहेगा। तो जीम शीन या जो है ना, ये ज़बान के दरमियान और ऊपर के तालुक के दरमियान से। इसके अलावा कोई उमेर भाई कोई भी नहीं। अब देख ले, सोच लेना, याद रखना, कभी शुरू हो जाए ज़बान के दरमियान से, ऐसे नहीं करना। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये बताइए या कहाँ से अदा होता है? जी बताइए। जबान के दरमियान, अभी फिर दरमियान, सोच लें। अभी आप कह रहे थे फिर दरमियान से, फिर तो आपने दरमियान ही शुरू किया। अच्छा ये दरमियान से ही है? जी। अच्छा कौन कौन से हरूफ हैं? 3 है। कौन कौन से? जीम, शीन, या। ये ज़बान के दरमियान जी। और ऊपर तालु के पर तालुक है दरमियान हिस्से से। दरमियान से। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है माशाल्लाह। ये ज़बान के दरमियान से अदा होता है। आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है। खड़ी हरकत है, इसके ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे और वाव साकिन से पहले आ गया है ज़बर। क्या होगा? सब मिलकर बोले वाव मद्दा। कैसे हो गया? वावलीन है। आपने क्या कहा? कवायद याद भूल गए लगता है। अच्छा वाव साकिन है, उससे पहले अगर ज़बर आएगा तो क्या होगा? वावलीन। वाव साकिन है, उससे पहले पेश आएगा तो क्या होगा? वाव मद्दा। अब याद रहेगा आपको? जी। भूलेंगे तो नहीं? नहीं। पक्का? जी। आगे बढ़ते हैं। मीम को ता से मिलाना है, ठीक है, और ता मुशद्दद है, ज़रा रुक कर अदा करेंगे। और आगे बढ़ते हैं। बाकी नीचे ज़ेर हरकत को बगैर खींचे अदा करेंगे। ऐन को लाम से मिलाएंगे और लाम को नहीं हिलाएंगे। रा साकिन से पहले पेश आ जाए तो रा हो जाएगा, हुर हो जाएगा। और आखिर में वफ करेंगे तो कौन सा कायदा होगा? कौन सा कायदा होगा? मद्दे आरिज होगा। प्यारे बच्चों सोच लें। पक्का?
اور آپ سب کا جواب ہو گیا ہے درست. ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ سب کو برکت عطا فرمائے. خوب محنت کریں, اچھی طرح دل لگا کر یاد کریں, دل لگا کر پڑھیں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والے آپ بن جائیں گے انشاءاللہ. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, ہمارا دوسرا مرحلہ اور تیسرا مرحلہ یہ دونوں ختم ہو گئے. دوسرا مرحلہ بھی اور تیسرا مرحلہ بھی ختم ہو چکا ہے. دوسرے مرحلے کا نام ہے, کیا نام ہے؟ پڑھنا. توجہ کے پڑھنا, ساتھ توجہ کے ساتھ سمجھنا. پہلے کیا ہوتا ہے؟ سمجھنا, پھر پڑھنا ہوتا ہے, کبھی کبھار ساتھ بھی چل رہا ہوتا ہے. جی پیاری پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, آئیے کچھ کاز کی طرف بڑھتے ہیں. جی میرا نام شاہ زمان اتاری ہے. میں جی شاہ زمان بھائی, کر رہا ہوں. پیارے پیارے نیاز بھائی, آپ کے سوال کا جواب ہے کہ منکر نکیر. پیارے پیارے قاری صاحب, آج میں آپ کو حروف حلقی سناؤں گا. حمزہ, ہا, عین, ہا, غین, خا. بتائیں میں نے صحیح سنا ہے؟ جواب اللہ خیرہ. آمین. ماشاءاللہ ہمارے شاہ زمان اتاری بھائی نے حروف حلقی بالکل درست بتائیں, اچھے انداز سے بتائیں. اللہ آپ کو برکتیں دے. اسی طرح سے آپ ہمارے جو ہے قواعد وغیرہ بتاتے رہیں, اور کبھی ایسا بھی ہو تعوذ سنائیں, کبھی ایسا بھی ہو تسمیہ سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کبھی سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت کر کے سنا دیں, کبھی سورہ اخلاص کے ایک دو آیتیں سنا دیں. تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے. ماشاءاللہ. جی قاری صاحب انہیں دعا کا تحفہ بھی دے دیں. اللہ پاک نے دارین کی خوشیاں عطا فرمائے. آمین. آمین. ماشاءاللہ. اور آپ نے جواب بھی آج کا درست دیا ہے. نیکسٹ کال. میں فاطمہ اتاری جی سے میرے پیارے پیارے قاری صاحب, میں آج آپ کو مد متصل کا قاعدہ بتاؤں گی. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. مد متصل کو 2 اڑائی حروف یعنی 4 یا 5 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. اللہ پاک ہم سب کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائیں. آمین. آمین وإیاکم. ماشاءاللہ آپ نے جواب مد متصل کا جو قاعدہ بتایا زبردست اچھے انداز سے بتایا, اور آپ نے بالکل درست بتایا, اور آپ نے دعاؤں سے بھی نوازا. اللہ پاک آپ کو بھی ہم سب کو بھی بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی بعد عشق بھری حاضیاں نصیب فرمائے. آمین. آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں قاعدے سنائیں, سبق سنائیں, پھر قاری صاحب سے تحفے بھی لیں, دعاؤں کے تحفے. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام شہزیب حسن ہے. آج کا سوال کا جواب یہ ہے کہ قبر میں 2 فرشتے سوال کرنے آئیں گے. ان کا نام منکر نکیر ہے. ان کا نام کیا ہے؟ منکر نکیر. اور جواب ہو گیا ہے درست. ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. نام رضا ترک ہے. میں راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے منکر نکیر. آج کے سوال کا جواب ہے منکر نکیر. نیکسٹ کال. میرا نام محمد عبداللہ تاری ہے. میں پنجاب گکھر سے بول رہا ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے منکر نکیر. جزاک اللہ خیرہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے بھی سوال کا جواب دیا اور آپ کا بھی جواب درست ہے. ماشاءاللہ. بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام کے سیگمنٹ کے اگلے مرحلے کی طرف. جی قاری صاحب. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب اپنے اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں جو ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا. تو آپ نے پڑھ بھی لیا ہے, سن بھی لیا ہے, تو اب کیا کریں؟ پڑھ لیں ایک مرتبہ, دہرا لیتے ہیں. چلیں آپ مل کر دہرا لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. قال يا قوم اتبعوا المرسلين. قال يا قوم ماشاءاللہ. اب بڑھتے ہیں
حدر اور ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ماشاءاللہ. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. یسعى سین میں کلکلہ سے بچنا ہے. ٹھیک ہے. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. عمیر بھائی پڑھیں گے؟ چلیں عمیر بھائی سے پڑھواتے ہیں. جی عمیر بھائی اچھے انداز سے پڑھنا ہے. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے, سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. ایک مرتبہ میں پھر پڑھتا ہوں, آپ توجہ رکھیے گا. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا المرسلين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا
अच्छा पढ़ा उमेर भाई, मगर अक़सा में थोड़ा कलकला कम हुआ मगर थोड़ा दोबारा कोशिश करें। وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پیاری پیاری بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پہلے سیگمنٹ مدرسۃ المدینہ کے 5 مرحلے یہ اپنے اختتام تک پہنچے. آج بھی ماشاءاللہ ہمیں قاری صاحب نے بہت اچھے انداز میں، اور بہت قاری صاحب کی محنت بھی لگتی ہے نا بھائی. پہلے قاری صاحب یہاں پہ ہمیں پڑھ کے سناتے ہیں، پھر وہاں پہ جا کے بورڈ پر ہمیں سمجھاتے ہیں، پھر ہم سے سنتے بھی ہیں، اور پھر حدر اور ترتیل کے ساتھ بھی تلاوت کر کے ہمیں سناتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ پاک قاری صاحب کو برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے اور بار بار پیارا پیارا کعبہ دکھائے. آمین. جی پیاری پیاری بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. جی پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ ہے، کیا نام ہے سیگمنٹ کا؟ بچوں کی محفل نعت. سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ بچوں کی محفل نعت. بچوں کی محفل نعت. جی ماشاءاللہ. سب سے پہلے اسماعیل بھائی نے بتایا بچوں کی محفل نعت سیگمنٹ کا نام ہے، تو اب اسماعیل بھائی سے ہی سب سے پہلے کلام لے لیتے ہیں. کیوں لے لیں؟ سنائیں. ماشاءاللہ. بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. وہ کمان حسن حضور گئے کہ گمان نفس جگان گئے. وہ کمال حسن حضور گئے کہ گمان نفس جگان گئے. یہ پھول خار سے دور گئے، یہ پھول خار سے دور گئے. یہ شمع کے دہا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن گے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن گے جس میں سخن نہ ہو. وہ بیان ہو جس کا بیان گے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان گے. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان گے. وہ سخن گے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن گے جس میں سخن نہ ہو. وہ بیان ہے جس کا بیان ہے، صلو
صلو علیہ وآلہ وگلا مکہ کے مکی ہوئے سر عرش تک نشی ہوئے وگلا مکہ کے مکی ہوئے سر عرش تک نشی ہوئے وہ نبی کے جس کے ہے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سر عرش پر گے تیری گزر دل فرش پر گے تیری نظر سر عرش پر گے تیری گزر دل فرش پر گے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کرمت اگل دول رضا کرمت اگل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کرمت اگل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارایان ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اسماعیل بھائی سے ہم نے بہت پیارا کلام سنا اب بڑھیں گے ایک اور کلام لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ راؤنڈ کی طرف بڑھیں گے اور اب غلام طہ بھائی کی طرف بڑھتے ہیں غلام طہ بھائی آپ سے ایک پیارا سا کلام سنتے ہیں جی اے ختم رسل مکی مدنی اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ختم رسل کوئی نہیں اے خط میں رسول کی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیری نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں ہے ختم رسل اور صاف تو سب نے پائے گئے صاف تو سب نے پائے گئے پر حسن سرا
تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں دل کس کو دکھائے چیر کے غم اسیا کا مداوا کون کرے دل کس کو دکھائے چیر کے غم اسیا کا مداوا کون کرے اسیا کا مداوا کون کرے رحمت عالم تیرے سوا رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا عرش بری پر پہنچے گا تم عرش بری پر پہنچے گا ذیشان نبی گئے سب لیکن ذیشان نبی گئے سب لیکن معراج کا راج کا دولا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں ماشاء اللہ اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ جی پیاری پیاری بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین دو نعت خوانے سے ہم نے کلام سن لیے ہیں ہمارے اسماعیل بھائی سے اور ہمارے غلام طہ بھائی سے اب بڑھیں گے مقابلے کی طرف اور آج بھی ایک ہی راؤنڈ ہوگا مقابلے کا اور راؤنڈ کا نام ہے ایک لفظ ایک شعر صرف عمیر بھائی بتا رہے ہیں نعت خواہ بھی بتا سکتے ہیں بھائی منع نہیں ہے کسی کو ایک لفظ ایک شعر اب اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہوگا کہ میں ایک ورڈ دوں گا اور پھر ٹیم اے کے پاس بھی بزر ہے اور ٹیم بی کے پاس بھی بزر ہے جو ٹیم پہلے بزر بجائے گی وہی شعر سنائے گی اور شعر سنانے کا انداز کچھ یوں ہوگا کہ جو میں ورڈ دوں اس ورڈ سے یا تو شعر شروع ہو یا پھر اس شعر کے درمیان میں وہ ورڈ آتا ہو پہلا ورڈ دیتے ہیں لیکن آپ سب نے تیار رہنا ہے پھر جواب دینا ہے ٹھیک ہے چلیں جی پہلا ورڈ ہے پہلے بزر تو چیک کر لیں دونوں کی بج رہی ہے چلیں جی پہلا ورڈ ہے یوسف کیا ورڈ تھا سنا کسی نے رسول تھا ورڈ دیکھ لیں کیا تھا بتائیں ورڈ بتائیں رسول تھا غلطی ہو رہی ہے رسول تھا یوسف تھا کیا ورڈ تھا یوسف چلیں دوبارہ دیتے ہیں اور اب جو ہے آگے کا کوئی ورڈ دیتے ہیں ٹھوکر ٹیم اے نے بتائی ہے بزر ٹھوکر ایسا شعر جس کے درمیان میں یا شروع میں یا اینڈ میں جہاں پہ بھی ٹھوکر ہے ٹھوکر
پھر کے گلے گلے تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلے سے جائے کیوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ٹھوکر ورڈ ہو چکا ہے اور ایک پوائنٹ مل گیا ہے ٹیم اے کو. ٹیم اے کو ملا ہے, بی کو نہیں ملا. جی ٹیم اے کو پوائنٹ ملا ہے. اگلا ورڈ ہے اور ورڈ ہے مجرم. ٹیم اے نے پہلے بزر بجائی ہے. مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو. مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو. منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 2 پوائنٹس مل گئے ہیں ٹیم آپ لوگ بھی بتائیں نا. ٹیم اے کو ماشاء اللہ. اگلا ورڈ ہے, تیار ہیں آپ لوگ؟ ورڈ ہے طرز. بی نے پہلے بتائیے. جی طرز ورڈ ہے طرز. طرز طرز جی طرز. جی 5 4 3 چلیں آپ کو ایک ہنٹ دیں. نہیں دیں, دیکھ لیں ٹیم اے منع کر رہی ہے ہنٹ نہیں دینی, پھر آپ لوگوں کو بھی نہیں دیں گے. اس شعر میں رضا بھی آتا ہے, یعنی اعلیٰ حضرت کے کلام کا مقطع ہے, جو آسان شعر ہے. ویسے تو اور بھی شعر ہوں گے. 5 4 3 2 1 ٹائم اپ. جی ٹیم اے یاد ہے آپ کو؟ نہیں یاد؟ ابھی بھی کوشش کر سکتے ہیں. نہیں کرنی؟ نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا, کچھ بھی یاد نہیں آ رہا. میں نے سنا ہے ماشاء اللہ. البحر علا والموج طغا. اسی کلام کا مقطع ہے. نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا. اسماعیل بھائی آپ سنا دیں. نمبر کسی کو نہیں ملے گا لیکن. جی بس خام خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لم یاتی نذیرو کفی نظر. اس کلام کا یہ آخری شعر ہے ماشاء اللہ. چلیں جی 2 پوائنٹس ہو گئے ہیں ٹیم اے کے, اور ٹیم بی نے ابھی تک کوئی بھی نمبر حاصل نہیں کیا ہے. اگلا ورڈ ہے, دیکھتے ہیں پہلے کون بزر بجاتا ہے. محشر. ٹیم بی نے بتائیے. جی ٹیم بی. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کے رسائی
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگلا ورڈ ہے یوسف. ٹیم بی نے پہلے بزر بجائی ہے. یوسف بی نے پہلے بزر بجائی ہے. ایسا تجھے خالق سبحان اللہ. نے ترادار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا ایسا تجھے خالق سبحان اللہ ماشاء اللہ. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. سبحان اللہ کیا بات ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی اگلا ورڈ ہے خار. ٹیم بی نے پہلے بزر بجائی ہے. خاک مجھ میں مصطفیٰ نے سنبھالے رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھالے رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عبید بھائی نے کیا شعر سنایا. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. لیکن عبید بھائی سے ہو گئی ہے غلطی. آپ نے غلط شعر سنا دیا. ہمارا ورڈ تھا خار. تبھی میں نے راہ پر تھوڑا زیادہ زور دیا تھا کہ غلطی نہ ہو جائے. سمجھ میں خاک آیا تھا. چلیں جی پہلے چلیں کوئی بات نہیں. ہاں اگلا ورڈ ہے پہلے ورڈ سننا ہے پھر بزر بجانی ہے. ٹھیک ہے. اگلا ورڈ ہے دہائی. ٹیم بی. دہائی. دہائی. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے. اللہ ماشاء اللہ. ٹیم بی آگے کی جانب بڑھتے ہوئے مقابلے میں. اب اگلا ورڈ ہے قربان. ٹیم بی. قربان ورڈ ہے 5. قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے. سبحان اللہ. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. ماشاء اللہ. اور اسی کے ساتھ یہ مقابلہ ختم ہوا اور آج کی ونر ٹیم ہے ٹیم بی. ماشاء اللہ. ٹیم بی نے زیادہ اشعار سنائے ہمیں زیادہ جوابات دیے ماشاء اللہ. تو ونر ٹیم ہے ٹیم بی. ماشاء اللہ. جی اب بڑھتے ہیں شاہزیب بھائی کی طرف اور ان سے کلام کے 2 اشعار سنتے ہیں. چند اشعار.
واہ کیا جو دو کرم ہے شگ بدگا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شگ بدگا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، وہ کیا جو دو کرم ہے شگے بتگا تیرا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ Islam for kids, for kids. آؤ بچوں، Islam for kids, for kids. بچوں، سیکھیں اس kids. سیکھیں اس kids. Islam for kids. بچوں کا مدنی چینل